بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد۔ حضرات گرامی، جو شخص اپنی زندگی کا مقصد سمجھ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی عبادت کے لیے، اپنی یاد کے لیے، اپنے ذکر کے لیے پیدا کیا ہے، اور پھر اپنی زندگی جو ہے اسی کی یاد میں گزار دیتا ہے اور مقصد حیات کے مطابق جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے، کوئی لمحہ جو ہے اللہ کی یاد سے غافل نہیں رہتا۔ نمازوں کا اہتمام ہے، روزے کا اہتمام ہے، تلاوت قرآن کا اہتمام ہے، اور دنیا کو ایسے سمجھتا ہے جیسے حدیث پاک میں بھی آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کون فی الدنیا کانک غریب و عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسا کہ ایک مسافر ہے، ایک شخص راستے سے گزر رہا ہے، کتنی دیر راستہ عبور کرنے میں لگتا ہے، یا فرمایا مسافر کی طرح، گویا کہ مسافر ہو یا راستے کو عبور کرنے والے ہو۔ تو گویا کہ انسان اگر سمجھتا ہے کہ میں ایک مسافر کی طرح، مسافر جو ہے تھوڑے عرصے کے لیے ہوتا ہے، وہاں جو ہے وہ اپنا گھر ٹھکانہ یہ ساری چیزیں نہیں بنا لیتا کہ اتنا جو ہے دولت کا ٹھیکا لے، مال و متاع اکٹھا کر لے، بڑے بڑے محلات بنا لے اور اسی فکر میں رہے۔ تو جو مقصد حیات کو سمجھ لیتے ہیں وہ اتنا جو ہے کماتے ہیں جس سے اس کے اخراجات جو ہے چل سکیں۔ یہ نہیں ہے کہ بینک جو ہے بینک کے بینک بھر دیں، بڑے بڑے محلات کھڑے کر دیں، بڑے جو ہے پلازے بنا لیں، اتنا جو ہے جو ان کی ضروریات ہوتی ہیں، جس سے جو ہے جسے کہتے ہیں قوت لا یموت، کہ اتنا کھانا کہ موت واقع نہ ہو، پیٹ بھر بھر کے نہیں کھاتے یا اتنا نہ اکٹھا کرتے ہیں۔ تو فرمایا ایسے لوگ جو ہے پھر موت سے نہیں گھبراتے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم نے عمل کیے ہیں، جو ہم نے اپنے رب کو راضی کیا ہے، راتوں کو اٹھ کر کے یاد الہی میں رہے، تہجدیں پڑھی، سجدے کیے، قیام کیا، اللہ کی بارگاہ میں اپنی جبین کو جھکایا، اس کی یاد میں رہے، ذکر کیا، تسبیح پڑھی، تو اب جو ہے پتہ ہے کہ جو ہی ہم اس دنیا سے جائیں گے تو پھر جو ہے اللہ والوں سے ملاقات ہوگی، صالحین سے ملاقات ہوگی، اللہ سے ملاقات ہوگی، قیامت کے دن اللہ کا دیدار ہوگا، اسی لیے وہ موت سے نہیں گھبراتے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، فرمایا کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے، ایمان لاتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، پھر فرمایا اسی پر جو ہے کاربند رہتے ہیں، یعنی جو کلمے کے تقاضا ہے، نماز، روزہ، عبادات، اللہ کے احکام کو بجا لانا اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی میں زندگی گزارنا، فرمایا پھر اسی پر جو ہے کاربند رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو مائل بکرم ہے، احسان کا بدلہ جو ہے وہ تو اللہ احسان سے دیتا ہے، حالانکہ یہ کوئی احسان نہیں کر رہے، اپنا فائدہ کر رہے ہیں، لیکن فرمایا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور رحیم۔ اتنی سارے اعزازات اللہ تعالیٰ نے فرمائے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو ہے ان کا استقبال کرتے ہیں اور ایسی ایسی نعمتیں ملتی ہیں جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے ان کا میزبان بن جاتا ہے، یہ لوگ جو ہے اللہ کے مہمان بن جاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے جو ہے ایک حدیث بیان بھی کرنا چاہوں گا تاکہ جو ہے پتہ چلے کہ ہمارے یہاں دو طرح کے لوگ ہیں، کوئی تو موت سے ڈرتے ہیں جن کا میں پہلے ذکر بھی کر چکا ہوں، کیونکہ دنیا اتنی کما چکے ہوتے ہیں، مرنے سے ڈرتے ہیں کہ دنیا کہاں جائے گی، ہم نے اتنا سارا مال اکٹھا کیا ہے، پھر نیکیاں نہیں کی ہوتی تو سامنے قبر کا منظر بھی سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے، اور پھر آخرت ہے، ایک لمبا جو ہے سفر ہے، لیکن جو نیکیاں کرتا ہے وہ موت سے نہیں گھبراتے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں کہ تین چیزیں جو ہے مجھے پسند ہے، بیماری پسند ہے کیونکہ بیماری سے جو ہے گناہ جو ہے وہ جھڑتے ہیں، فرمایا فقر اور تنگ دستی جو ہے مجھے پسند ہے کیونکہ اس سے عاجزی انکساری آتی ہے، اور پھر کہا کہ مجھے موت محبوب ہے کیونکہ اس سے اللہ اور اللہ والوں سے جو ہے وہ ملاقات ہوتی ہے۔ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ موت کی گھڑی آئی تو ان کی اہلیہ جو ہے رونے لگ گئی، تو کہا کہ کیوں رو رہی ہو، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ہم نے جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملاقات کرنی، وہ ہمارے انتظار میں موجود ہیں۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ، فرمایا کہ جو شخص اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے، اللہ سے ملنا چاہتا ہے، اسے یہ محبوب ہے اللہ سے ملاقات ہو جائے، اللہ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ بھی اسے ملاقات کو پسند کرتا ہے، وہ بھی شوق رکھتا ہے۔
فرمایا کہ جو شخص اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا آپ کی ازواج مطہرات میں سے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے کسی نے یہ سوال کیا، عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا لا نکرہ الموت، ہمیں تو ہر ایک شخص جو ہے موت سے گھبراتا ہے، ڈرتا ہے، فکر ہوتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا لیس ذالک، فرمایا ایسی بات نہیں ہے، فرمایا ولکن المؤمن اذا حضرہ الموت، فرمایا کہ جب مومن کو موت آتی ہے نا، موت کی گھڑی آتی ہے، بیمار پڑتا ہے اور موت کے آثار شروع ہو جاتے ہیں، تو فرمایا کہ فرشتہ جو ہے وہ حاضر ہوتا ہے، بشرا برضوان اللہ و کرامتہ، برضوان اللہ و کرامتہ، اسے پہلے سے بتا دیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے تمہیں بڑے بڑے اعزازات سے نوازے گا، جیسے قرآن کریم میں بھی ہے یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے نفس مطمئنہ، اے وہ انسان جس نے اپنی زندگی جو اللہ کی یاد میں گزار دی، کوئی مال متاع کی فکر نہیں تھی، دولت کی فکر نہیں تھی، دنیا کی فکر نہیں تھی، اللہ سے ملاقات کی فکر تھی، تو اے میرے بندے ہماری طرف آ جا، اپنے رب کی طرف آ جا، آپ کا رب جو ہے آپ کے استقبال کے لیے، آپ کی سے ملاقات کے لیے جو ہے وہ انتظار میں ہے۔ راضیۃ مرضیہ، اللہ آپ سے راضی ہے اور تو بھی اپنے رب سے راضی ہے۔ فادخلی فی عبادی، جنت میں داخل ہو جاؤ، اور جنت میں بھی وہاں جہاں انبیاء ہوں گے، صلحاء ہوں گے، اولیاء ہوں گے، اللہ کے قرب والے ہوں گے۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، تو گویا کہ اللہ کی طرف سے تو یہ اعلانات ہو رہے ہوتے ہیں، اسی لیے جو ہے فرمایا کہ اسے جو ہے وہ کیا ہے، خوشخبری جو ہے وہ دی جاتی ہے۔ تو لہذا فرمایا کہ فلیس شیء احب الیہ مما اماہ، فرمایا جو آگے نیکیاں بھیج چکا ہے، نیکیاں جو ہے بھیج چکا ہے، اعزازات اس کے سامنے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں اعزاز جو ملے گا تو اس سے بڑھ کر کے اس کے لیے اور کوئی چیز نہیں ہوتی، کیونکہ اس نے دنیا تھوڑی کمائی ہے، اس نے تو آخرت کی فکر کی ہے، نیکیاں جمع کی ہیں اور اسے پتہ ہے نیکیوں پر جو اعزازات ملیں گے، اس وجہ سے اسے سب سے زیادہ محبوب ہوتی ہے۔ فرمایا فحب علی کا اللہ، اسی لیے جو ہے وہ چاہتا ہے مجھے موت آئے تو میں تو موت کے لیے تیار بیٹھا ہوں، کیونکہ موت سے جو ہے رب سے جو ہے ملاقات ہوگی۔ وحب اللہ لکاؤ، اللہ تعالیٰ بھی اس کے انتظار میں ہوتا ہے، اللہ بھی اس سے جو ہے ملاقات کو جو ہے پسند کرتا ہے، لیکن اس کے مقابل فرمایا وَإِنَّ الْقَافِرَ إِذَا حُضِرَ بُشِّرَ بِعَذَابِ اللَّهِ وَعُقُوبَتِهِ، جب جو کافر ہے اللہ کا نافرمان ہے، جب اس کی موت کی گھڑی آتی ہے تو اسے بتایا جاتا ہے کہ اب عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ، اللہ کی نافرمانی کرتے رہے تو قبر کے عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ، آخرت کے عذاب کے تیار ہو جاؤ۔ تو فرمایا فَلَيْسَ شَيْءٌ أَقْرَهَ إِلَيْهِ مِمَّا أَمَامَهُ، کیونکہ اسے پتہ ہے میں نے آگے گناہ ہی بھیجے ہیں، مال تو میں نے پیچھے چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، جو کچھ کمایا جس کی فکر میں رہا ہوں تو پیچھے رہ گیا، آگے جو ہے وہ تو میں نے گناہ بھیجے ہیں، اللہ کی نافرمانی بھیجے، بے نمازی رہا، روزے کے قریب نہیں گیا، عبادت کے قریب نہیں گیا، مصائب حیثیت ہونے کے باوجود حج بیت اللہ نہیں کیا، زکاتیں نہیں دی، تو لہٰذا خوف تو موجود ہوگا، لہٰذا فرمایا وہ موت سے جو ہے وہ گھبراتا ہے، کاریا لکھا اللہ ہے، اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے تو اللہ بھی کہتا ہے بس ٹھیک ہے، اللہ بھی اسے ناپسند کر رہا ہوتا ہے۔ تو فرمایا یہی ہے کہ محنت اور عمل کا جو ہے بڑا فائدہ ہے، اس لیے جو صالحین ہیں، حضرت عربی بن حراش رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی رسول ہیں، اور بخاری کے جو رجال ہیں ان میں سے یہ بھی ہیں، مسلم کے رجال، یعنی جو حدیث صحیح حدیث کے سیاستہ کے جو ناقلین ہیں اور روات ہیں جن سے حدیث جو ہے مروی ہیں، ان میں سے یہ بھی ہیں، انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی یا اللہ اگر مرنے کے بعد کسی کو بولنے کی طاقت دے تو یا اللہ مجھے بھی دینا۔ تو آتا ہے محدثین نے جو ہے خاص کر رجال کے حوالے سے جن لوگوں نے کتابیں لکھی جیسے علامہ ذہبی ہے، باقی ہیں، سیار اعلام نبلاء میں بھی ہے، دیگر کتب میں بھی ہے کہ جب وہ فوت ہو گئے ان کے بھائی انہیں غسل دے رہے تھے تو سر اٹھا کر اٹھ کر کے بیٹھ گئے، بھائیوں سے کہا باقاعدگی سے، موت کے بعد بھی ان سے باتیں کی اور کہا کہ جلدی جلدی کرو، مجھے جو ہے غسل دو، کفن دو، اور میرے جنازہ پڑھنے کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لا چکے ہیں، ابو بکر، عثمان، علی اور دیگر صحابہ کرام کی پوری جماعت جو ہے میری نماز جنازہ پڑھنے کے لیے موجود ہے۔ تو واضح ہے کہ انہیں پتہ تھا میں نے اللہ کی یاد میں وقت گزارا، تو ایسے ایسے اسلاف بھی گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں 40 سال گزر گئے، زندگی میں ایک گناہ بھی نہیں ہوا، یعنی فکر مند رہتے تھے کہ کہیں گناہ تو نہیں ہو رہا، گناہ تو اللہ کی نافرمانی ہے، تو نیکیاں جمع کرتے، نیکیاں ہی نیکیاں، تو جن کی نیکیاں ہی جمع ہو رہی ہوں تو پھر جو ہے وہ موت سے جو ہے وہ نہیں گھبراتا ہو، پھر قیامت کے دن اللہ سے ملاقات ہوگی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بندے جو ہے، بندوں کو ساری نعمتیں ملیں گی، ہر قسم کی جنت میں بڑے بڑے محلات ہوں گے،
لیکن کہیں گے یا اللہ تو نے ایک ہم سے وعدہ بھی کیا تھا، وہ یہ تھا کہ تو ہمیں اپنا دیدار کرائے گا۔ تو جب اللہ تعالیٰ انہیں دیدار کرائے گا، اللہ ان سے ملاقات کرے گا، تو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں گے اور اتنا خوش ہوں گے باقی ساری نعمتیں جو ہے بھول جائیں گے۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا انکم ترون ربکم کما ترون القمر لیلۃ البدر، فرمایا قیامت کے دن تم اپنے رب کو اس طرح دیکھو گے جیسا کہ 14ویں کا چاند جو ہے تم انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو۔ تو یہی اہل اللہ ہیں، اسی لیے جو ہے یہ موت سے نہیں گھبراتے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ جنت قبر جو ہے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گی، قیامت تک جو ہے جنت کی نعمتیں ملیں گی، قیامت کے دن جو ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو چاہو گے تمہیں وہی ملے گا، فرشتے استقبال کریں گے۔ تو اس اعزاز کو پانے کے لیے موت سے نہیں گھبراتے۔ ہمیں بھی اس طرح کی نیکیاں جمع کرنی چاہیے، گناہ سے بچنا چاہیے تاکہ ہم بھی موت سے نہ گھبرائیں، ورنہ جب بھی موت قریب آنے لگے، بیماری لگے تو ہے مر گئے، تو اس طرح کی فکر نہیں ہوگی، بلکہ خندہ پیشانی سے جو ہے وہ موت کو قبول کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے